لوگ اس کو سمجھ لیں تو یقیناً کینے سے وہ نفرت کریں. کینہ رکھنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بھی اس کا سجدہ نہیں جاتا، اس کے سر کے اوپر بھی اس کی دعائیں نہیں جاتی. کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ مت رکھو، کینہ نکالو دلوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے، تاکہ اللہ عبادتیں قبول کرے. اسی لیے جلدی سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، سب سے بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں کینہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو اس کے دل میں کینہ نہ ہو، بلکہ اب تو لوگ کینہ رکھنے کو، بغض رکھنے کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. زنا سے بڑا گناہ کینہ ہے، کینہ زنا سے بڑا، کینہ چوری سے بڑا، کینہ سارے جرائم سے بڑا. آپ دیکھو، زانی بخشا جا رہا ہے آج کی رات، چور بخشا جا رہا ہے آج کی رات، اور کینہ رکھنے والا بخشا نہیں جا رہا ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، حاجی ہے، عمرہ کرنے والے ہیں، لیکن دلوں میں کینہ ہے. اب دلوں کا کینہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ آسان بات، کسی کی نعمت دیکھیں فوراً اس کے خلاف کمنٹ کریں، کینہ ہے. کسی کو اچھے دن میں دیکھیں فوراً اس کے بارے میں بری باتیں کہنے لگے، کینہ ہے. بلکہ 4 دوست رہتے ہیں، ایک اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو 3 مل کر کے اس کی برائی کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے لیے دل میں کینہ ہے. کینہ مت رکھو دل میں، اس سے کوئی عبادت، بلکہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا. اس لیے آج کی اس مبارک رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکالیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لیے پاک و صاف رہے. یہ دل جب پاک و صاف رہے گا، دیکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنہگار نہ ہو. گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت میں. دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کینہ بنتی. یا تو پیٹ کا حرام لقمہ دعا میں رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں، یا تو دل کا کینہ رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں. آج کی رات بہت مبارک رات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی 14 تاریخ کا سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی شام آتی ہے تو سرے شام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم میں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں؟ تم میں کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں؟ آج مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہر رات کہتا ہے، لیکن فرق شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ شب برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہر رات کہتا ہے. اللہ ہر رات کہتا ہے، مگر ہر رات وہ رات کے آخری حصے میں کہتا ہے. اور شب برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالی مغرب ہی سے جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ویسے ہی اللہ کا اعلان ہوتا ہے، جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، آسمان دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق. اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ضرور ملے گا، لیکن یقین سے مانگیے گا، پورے وثوق سے مانگیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اور لو لگا کر کے مانگیے گا، اللہ ضرور عطا فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، توبہ کریں گے. دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں معاف کر دے گا.
لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بے شک اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف ہماری توجہ نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی غیرت والا بھی ہے، اور اس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر معصوم جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس معصوم ذات کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ بنایا، اگر ان سے ایک لغزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے، اور آدم علیہ السلام 200 سال تک روتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا۔ تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں، اگر وہ ایک لغزش پیغمبرانہ کرے، ایک قطع اجتہادی کرے، ان سے ہو جائے، وہ بھی کسی حکمت کے تحت، تو 200 سال تک وہ روتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا، تو ہم جیسے پاپی گنہگار سیاہکار ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے، لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ۔ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے، اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا، لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لغزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے، صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے۔ اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں، حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لغزشوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ذرا دیکھیں۔ ایک صحابی ہیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روئے زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے۔ کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، یہ صحابی کا مرتبہ ہے۔ لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئی، حضور ناراض ہو گئے، اور کیسے ناراض ہوئے؟ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا۔ آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ منہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں، میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے؟ صحابی۔ لغزش کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی۔ سلام کر رہے ہیں، جواب نہیں، منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے، شاید حضور نے پہچانا نہیں، سلام کیا، ادھر سے منہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر! وہ صحابی بے چین ہو گئے۔ میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے، وہ سچے عاشق تھے، بے چین ہو گئے۔ حضور جان نور، غریب پرور، بندہ نواز، آقا کیوں ناراض ہیں؟ ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں، میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا۔ پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پہ حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لیے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور علیہ السلام نے لیکن چہرہ پھیرا۔ دوسری حدیث سنیں، بات سمیٹتا ہوں، دوسری حدیث پاک سنیں۔ وہ تو صحابی تھے، ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام، لیکن ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑی ہستی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی
نہ صدیق اکبر تھے، نہ فاروق اعظم تھے، نہ عثمان غنی تھے، نہ مولا علی تھے، ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے، لیکن اب ان سے بڑی ہستی، ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت غور سے، ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ رقیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا فاطمہ بنت محمد روح فدا و ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے، حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا، اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے۔ یہ شان کی، ایسی شان کی خاتون ہے کہ ایسی شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی، جس کے بابا سید الانبیاء، جس کے شوہر تاجدار حل عطا خاتم الولایت فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار، نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا، اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی۔ حضور کتنا پیار کرتے، جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے، اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے۔ ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے حجرے اور ان کے گھر کے درمیان۔ بار بار جاتے تھے آقا، اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمۃ الزہرا کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ ہٹا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ العین کہتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا، چین آ جاتا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا۔ جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے، ہر دل کی راحت ہے میرے رسول، اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو، محسوس کرو۔ ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے۔ کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہے وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں۔ اسلام میں دروازے پہ پردہ لگا سکتے ہیں، کھڑکیوں پہ پردہ لگا سکتے ہیں، لیکن دیواروں پہ پردے نہیں لگا سکتے۔ سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پہ پردہ لگایا۔ حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پہ پردہ دیکھا اور چہرہ پھیر لیا۔ حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اماں عائشہ کے لیے بھی آئی ہے۔ حضور نے چہرہ پھیر لیا اور چہرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے، باہر تشریف لے گئے۔ حضور چلے گئے، آقا تشریف لے گئے۔ سیدہ کو خبر ہوئی، حضور کیوں منہ پھیر کر گئے؟ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں،
اس سے हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं, वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ, अब ज़रा दिल के कानों से, जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर, क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। नाजुक है बड़ी गैरते सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं। क्या ख्याल है, हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो एक की वजह से वो ये कि मुस्तफा जाने रहमत कब्र में तशरीफ लाएंगे। न कोई आलिम आएगा, न कोई पीर, न कोई मौलवी, कोई नहीं, कुछ नहीं। आज के पीर की बात कर रहा हूं, मेरी बात का गलत मतलब ना लीजिएगा। कोई कब्र में नहीं आएगा, कब्र में आएंगे तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाएंगे। अब आप मुझे बताएं, जो अपनी बेटी के घर में जो है वो पर्दा देखकर मुंह फेर कर वापस चले जाते हैं, अगर उनकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ी, ये वही आंखें थी जो रात के अंदर मोबाइल पर गंदे मनाजिर देखती थी, ये वही आंखें थी अल्लाह अकबर जो औरतों को पाप की नजर उठाती थी, ये वही वजूद था जो मस्जिदों से कोसों दूर रहता था। हाँ हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने मस्जिदों को वीरान कर दिया था, जो फजर की नमाजों में सोते पड़े रहते थे। मुझे बताओ, सैयदा इतनी प्यारी है, इतनी नेक शहजादी है कि जिसके वजूद में रसूलुल्लाह का खून है, अगर उनके घर में दीवार पे पर्दे देखकर, इतनी छोटी सी बात देखकर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं। अगर अल्लाह ना करे हमारे जराइम को, गुनाहों को, पाप को देखकर अल्लाह के रसूल चेहरा फेर कर वापस चले गए, हमारी कब्र से वापस चले गए, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर अगर चेहरा फेर कर वापस गए तो याद रखना
जाओ तो फिर कामयाब होने का मौका मिल सकता है, लेकिन कब्र के इम्तिहान में एक मर्तबा नाकाम हो गए, हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए, कोई नहीं बचा सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। बड़ी माजरत के साथ हिम्मत करके ये बात भी कह दूं, अगर हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले गए तो कुरान खानियां तुम्हारे नाम की भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारे नाम की मगफिरत की दुआएं भी तुम्हें बख्शवा न सकेगी, तुम्हारी अल्लाह अकबर इसाले सवाब की महफिलें भी तुम्हें निजात न दिला सकेगी, क्योंकि निजात मौकूफ है मुस्तफा जान रहमत की रहमत पर। अल्लाह ने वादा कर दिया है, हबीब तू जिसे चाहेगा, तू जिसे चाहेगा। चाहेगा के दो मतलब होते, चाहेगा के दो, एक ये चाहने का मतलब होता है जिससे तू राजी होगा, उसी को जन्नत दूंगा, अमल पे जन्नत नहीं दूंगा, तेरी रजा पे दूंगा। कुरान कहता है आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अमल करके आएंगे, मेहनत करके आएंगे, फिर भी जहन्नम में डालूंगा, ये कहकर ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख ये जहन्नम का अज़ाब। दुनिया में बड़ा इज्जतदार बनता था, तूने बस मेरे महबूब को राजी नहीं किया, सब कुछ दिया किया, हबीब को राजी नहीं किया। बोलिए आज हम क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा के घर की वो दास्तान देखकर हैरत होती है, नाजुक है बड़ी, गैरत सुल्तान मदीना कितनी नाजुक है। अगर बेटी के हाथ में सोने के ज़ेवरात देखे तो फरमाया फातिमा ये तुम्हारी शान नहीं कि तुम इस तरह के ज़ेवरात पहनो। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताएं आज की रात बस मैं यही कहने आया हूँ, तकरीर तो बार बार मैं आपके सामने करता रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं, लेकिन यही कहने आया हूँ, बताओ कब्र का भी कुछ ख्याल है। आज के रात कब्रस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें, कब्रस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ देख, ये कब्रस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रस्तान को। शब बारात में कब्रस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबस व बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकस व बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकस व बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पर तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है, मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम न करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शब बारात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शब बारात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बारात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है
اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے، لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت کسی کی موت لکھی جا رہی ہو، موت تو لکھی جا چکی ہے لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے، لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے، ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے، موت سے مت ڈرو، ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر لو۔ یہ راتیں بار بار نہیں آتی، یہ دن بار بار نہیں آتے۔ بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں، سچے دل سے توبہ کرنا۔ پھر کہتا ہوں توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو، توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھینچو، توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنے اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح سے گناہ سے نکلو، ایسے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ۔ آج عہد کرو، آج ہم نماز پڑھیں گے صلاۃ التسبیح، لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی، کوئی نماز ترک نہیں ہوگی، ہر گناہ سے بچیں گے، گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے۔ ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھو کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بس اسی پر تاکہ ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو، ایک شوق پیدا ہو، ایک ذوق پیدا ہو، کیسے کیسوں نے توبہ کی۔ ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ جس کو زنا سے بھی بدتر کہا گیا ہے، وہ ہے سود، بیاج۔ ایک جوان تھا، پہلے سود کا گناہ سن لے، فرمایا گیا سود کا ایک لقمہ کھانا اور ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنا، یہ دونوں برابر ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا۔ اب سنیے دل کے کانوں سے کیسے کیسے بندے توبہ کرے کامیاب ہوتے ہیں۔ ایک جوان ہے، جوانی میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے آدمی کو، کچھ بن جاؤں، کچھ کما لوں، اللہ کرے کمائے لیکن حلال سے کماؤ، حرام سے نہیں، خوب کماؤ۔ اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا، جمانے سے بھی منع نہیں کیا، مگر حلال۔ وہ جوان، اس کا نام حبیب تھا، بصرہ کا رہنے والا وہ جوان، خوبصورت جوان، سود کا دھندا کرتا تھا اور دگنا چوگنا 10 گنا جتنا چاہتا، جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا۔ ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے، کچھ لیے بغیر ٹلتا نہیں تھا۔ حبیب نے اپنی بیوی سے کہا، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں، میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ جیسے ہی وہ حبیب جوان بصرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لیے سود کا اپنے گھر سے نکلا، چھوٹے چھوٹے بچے بصرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے۔ ایک بچوں نے کہا، ہٹو ہٹو، دور ہٹو، حبیب سود کھور آ رہا ہے، اگر اس کے پیروں کا غبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہٹو۔ حبیب نے یہ جملے سنے، اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے، ارے بصرہ کا بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، بصرہ کا بچہ مجھ سے عداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے، لیکن سود کھوروں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی، لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا کہنا چپ گیا، لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا حبیب، کہا دیکھو تمہاری رقم ادا کرنے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی لیکن غربت کی وجہ سے پیسے اکٹھا نہیں ہو سکے، میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں، بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لا کے پہنچا دیں گے۔ اس نے کہا کیا تمہیں پتہ نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا، اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لیے ہیں، تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا۔ اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے، لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ۔ کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا۔ کہا دیکھو ہمارے گھر میں کئی دن سے فاقہ تھا، میرے شوہر قرض کے طور پر بکری کے سر اور پیر جو ہے پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا، اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتی ہوں، یہ لے جاؤ، باقی کی رقم بھی آ جائے گی۔ اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیں یا مرے اس سے مجھے کیا لینا، میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا۔ پھر یہی ہوا، بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب جوان اپنے گھر کو چلا۔ جب گھر پہنچے بیوی سے کہا
پکاؤ دیکھو ہم شان سے کھائیں گے. کھانا پکنے لگا, خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی. ایک مرد درویش نے دستک دی, حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے, ارے مجھے بھی کچھ کھلا. حبیب نے دروازہ کھول کے کہا, او فقیر, اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا, البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا, چل جا یہاں سے, میں تجھے کچھ نہیں دیتا. جاتے جاتے فقیر نے کہا, حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی, ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا, اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا؟ نہیں نہیں, بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی. اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا. حبیب نے جب دسترخوان بچھایا, بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی, جیسے ہی ہانڈی سے ڈھکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا. ایک بچوں کا کہنا, دوسرا درویش کا کہنا, تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا. حبیب کے دل پر 3 چوٹیں ضربدار لگی. حبیب نے کہا, حبیب اچھے دن نہیں, اب حالات خراب ہیں, چلو اب بدلتے ہیں, چلو اب تبدیل ہوتے ہیں. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے, لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے, دنیا میں گناہ اور رنگریلیاں ہیں, ہم کیسے بچیں گے؟ یاد رکھنا, بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے. ایک مرتبہ پکا ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ اکبر. حبیب کے دل میں خیال آیا, بہت جرائم ہو گئے, بہت گناہ ہو گئے, بہت برائیاں ہو گئی, اب اللہ کی طرف پلٹتے, لیکن پلٹیں جائیں کہاں, توبہ کریں جائیں کہاں. سوچا چلو چلتے ہیں. دل بے چین تھا, دل بے قرار تھا, کہاں جائیں کہاں جائیں. دل میں خیال آیا, ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے, مولا علی کا خلیفہ, مولا علی کا شاگرد, صحابہ کا شاگرد, جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا, ام المومنین کا دودھ پیا, وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں. چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں, کیا کریں, پوچھیں گے, سوال کریں گے. جیسے گئے, حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی, امام حسن بصری کی محفل, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے, لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے, اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. لوگوں توبہ میں جلدی کرو, کل پہ مت ڈالو توبہ کو, پل کا بھروسہ نہیں, کل پہ مت ڈالو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے. اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. وہ جوان آگے آیا, آنکھ میں آنسو تھے, میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس جوان نے کہا, امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو. پھر میرے امام حسن بصری نے کہا, اے لوگو تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے. اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا, حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے, ایک بار یہ جملہ اور کہہ دے. فرمایا, لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا, حبیب سود خور, اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پیر پکڑ لیے, آپ گواہ رہنا, آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی. امام حسن بصری نے کہا, کون ہے تو؟ کہا, میں ہی حبیب سود خور ہوں, اب توبہ کرا دو. آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا, آپ کے کہنے پر, ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے, میں توبہ کرتا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کرایا, مرید کیا. مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا. کہا, بیٹے ایسے نہیں چلے گا, جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا, جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. کہا, حضرت آپ گواہ رہیں, جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا, اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا. کر دیا میں نے سب. اب توبہ کر کے گھر جا رہے. وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا, کہا, ہٹو ہٹو,
حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے، حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے۔ وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں، حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے، میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی، بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی۔ پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں، تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا۔ پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے، پھر خلیفہ ہوئے، اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا۔ اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے، غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے، یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے۔ پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا، کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے۔ پھر وہ بڑے نیک ہو گئے، اب نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے، ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی، امام حسن بصری ان سے ملنے آئے، راستے میں لیٹ ہو گئے، اذان ہو گئی، حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی۔ اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ، انہوں نے توبہ کرائی۔ مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا، حسن بصری کا کہ تقریر کرنا۔ یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور تین ہے، ایک امام حسن، ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری۔ سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی۔ اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں، حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی، توبہ تو میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ، میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں، میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں، اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے، اس کا مرتبہ تو میرے برابر نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھی، ختم ہوگی نماز، پھر اپنی نماز شروع کی۔ اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کیا، خواب میں اللہ کو دیکھا۔ کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے، دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں، لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں؟ بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں۔ تو خواب میں اللہ کو دیکھا، اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے۔ اللہ نے فرمایا کیا؟ کہ میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سب عبادت قبول کر لے، میں نے جتنی عبادت کی سب قبول کر لے۔ اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا، میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے، مگر تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو نے اس موقع سے میں نے موقع دیا تھا تو نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ امام حسن بصری نے کہا مولا تو نے کب موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا؟ کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا، اگر حبیب اجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تو چاہتا ہے۔ سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں۔ امام حسن بصری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے۔ یہ سچی توبہ کی برکت ہے۔ آؤ، بہت گناہ ہو گئے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ کب تک جئیں گے، میں کب تک جیوں گا نہیں پتہ ہے۔ سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے، اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کی، میرے ماں باپ کی اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں۔